یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 21 اپریل 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کفارے کا عقیدہ۔ سنہری متن: یوحنا۔ یسوع نے کہا، میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ جوابی مطالعہ: مکاشفہ۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے اس پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کی سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ان پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ درسی واز بائبل میں سے۔ زبور۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ یوحنا۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ متی۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں۔ یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاطس نے ان سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے۔ اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ پلاطس نے ان سے کہا،
پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا وہ مصلوب ہو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مصلوب ہو۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں اس راس باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب۔ اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر انہوں نے اسے مصلوب کیا۔ مرکز۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئیں۔ اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو یہ جگہ جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا تھا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں کیونکہ لرزش اور حیت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں۔ ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروحیں نکالی تھیں، دکھائی دیا۔ پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کے داہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کے ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ پانی کا ایک قطرہ سمندر کے ساتھ ایک ہے، روشنی کی ایک کرن سورج کے ساتھ ایک ہے، اسی طرح خدا اور انسان، باپ اور بیٹا ہستی میں ایک ہیں۔ کلام کہتا ہے کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ کفارہ خدا کے ساتھ انسانی اتحاد کی مثال ہے، جس کے تحت انسان الہی سچائی، زندگی اور محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یسوع ناصری نے انسان کی باپ کے ساتھ یگانگت کو بیان کیا، اور اس کے لیے ہمارے اوپر اس کی لامتناہی عقیدت کا قرض ہے۔ اس کا مشن انفرادی اور اجتماعی دونوں تھا۔ اس نے زندگی کا مناسب کام سر انجام دیا، نہ صرف خود کے انصاف کے لیے بلکہ انسانوں پر رحم کے باعث انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ انہیں اپنا کام کیسے کرنا ہے، بلکہ نہ تو ان کے لیے خود کچھ کرنے یا نہ ہی انہیں کسی ایک ذمہ داری سے آزاد کرنے کے لیے یہ کیا۔ اس نے دلیری سے حواس کے تسلیم شدہ ثبوت کے خلاف، منافقانہ عقائد اور مشقوں کے خلاف کام کیا۔ اس نے اپنی شفائیہ طاقت کی بدولت اپنے سبھی حریفوں کی تردید کی۔ آدمیوں میں حقیر و مردود ہوتے ہوئے
حقارت کے بدلے برکتیں دیتے ہوئے اس نے انسانوں کو ان کے خود کے مخالف تعلیم دی، اور جب غلطی نے سچائی کی طاقت کو محسوس کیا تو کوڑے اور صلیب اس عظیم معلم کے منتظر تھے۔ وہ یہ جانتے ہوئے کبھی نہ جھکا کہ الہی حکم کی فرما برداری کرنا اور خدا پر بھروسہ کرنا گناہ سے پاکیزگی کی جانب جانے والی نئی راہ کو استوار کرنا اور اس پر چلنا نجات بخشتا ہے۔ مصلوبیت کی افادیت اس عملی پیار اور اچھائی میں پنہا ہے جو انسان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ سچائی انسانوں کے درمیان رہتی رہی ہے، لیکن جب تک انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اس سچائی نے ان کے مالک کو قبر پر فتح بخشی ہے، اس کے اپنے شاگردوں کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ ایسا ہونا بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ سبھی شاگردوں کے تجربات کے وسیلہ وہ مزید روحانی بنے اور اسے بہتر طور پر سمجھے جو مالک نے انہیں سکھایا تھا۔ اس کا جی اٹھنا ان کا جی اٹھنا بھی تھا۔ اس نے ان کی اور دیگر لوگوں کی روحانی بے حسی اور لامتناہی امکانات کے خیالات میں خدا پر اندھے توکل سے بیدار کیا۔ انہیں اس ارتکاز کی ضرورت تھی کیونکہ جلد ہی ان کا مالک حقیقت کے روحانی دائرے میں دوبارہ جی اٹھنے اور ان کے تصور سے کہیں اونچا اٹھایا جانے والا ہوگا۔ اس کی وفاداری کے اجر میں وہ مادی حص کے لیے اس تبدیلی میں غائب ہو جائے گا جسے معراج کہا جاتا رہا ہے۔ خداوند کے آخری کھانے اور گلیل کی جھیل کے ساحل پر ایک تازہ صبح کے پہر میں خوشگوار ملاقات میں اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کے روحانی ناشتے میں کتنا فرق ہے۔ اس کا دکھ جلال میں بدل گیا تھا اور اس کے شاگرد پشیمانی میں رنجیدہ ہوئے، دل کی تنبیہ ہوئی اور تکبر کی ملامت ہوئی۔ تاریکی میں اپنی مشقت کی بے اثری کو سمجھتے ہوئے اور اپنے مالک کی آواز سے بیدار ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے اطوار کو تبدیل کیا، مادی چیزوں سے پھرے اور اپنے جال درست سمت میں ڈالے۔ وقت کے دھارے میں مسیح یعنی سچائی کو جانتے ہوئے وہ کسی حد تک فانی حصی یا مادے میں عقل کی تدفین کو زندگی کی بطور روح جدت میں تبدیل کرنے کے قابل بنے۔ اس حیرت انگیز جلال کی بدولت جو خدا نے اپنے مسیح پر نچھاور کیا، آزمائش، گناہ، بیماری اور موت کا یسوع کو کوئی خوف نہ تھا۔ آدمیوں کو سمجھنے دیں کہ انہوں نے بدن کو قتل کر دیا ہے، بعد ازیں وہ انہیں جوں کا توں دکھائے گا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کرسچن سائنس میں حقیقی انسان پر خدا یعنی اچھائی حکومت کرتی ہے، نہ کہ بدی، اور اسی لیے وہ فانی نہیں بلکہ لافانی ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو اس ثبوت کی سائنس سکھائی تھی۔ وہ انہیں ابھی تک اس نہ سمجھے جانے والے قول کو آزمانے کے قابل بنا رہا تھا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ اس کے غلطی کو دور کرنے، بیمار کو شفا دینے اور مردے کو زندہ کرنے کے عمل سے انہیں اس کی زندگی کے اصول کو مکمل طور پر مزید سمجھنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے اس کی جسمانی روانگی کے بعد سمجھا تھا۔ یسوع کا آخری ثبوت اس کے طالب علموں کے لیے سب سے بلند، سب سے زیادہ قابل یقین، سب سے زیادہ فائدہ مند تھا۔ وحشی ظالموں کا بغض، انسان اور اس کے ستانے والے کی تکریم سے محبت کی خودکشی اور غداری خدا کے سچے الہی خیال سے مسترد ہو گئے، جس کا یسوع کے ستانے والوں نے مذاق اڑایا اور اسے فنا کرنے کی کوشش کی۔ سچائی کا آخری اظہار جس کی یسوع نے تعلیم دی اور جس کی خاطر وہ مصلوب کیا گیا، اس نے دنیا کے لیے نئے دور کا آغاز کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس کے تاثر پر روک لگانے کے لیے اسے ذبح کیا، انہوں نے اسے برقرار رکھا اور اسے وسعت دی۔ محبت کو نفرت پر ہمیشہ فتح مند ہونا چاہیے، اس سے قبل کہ کانٹوں کو تاج بنانے کے لیے چنا جائے اور روح کی برتری کو ظاہر کیا جائے۔ سچائی اور زندگی کو غلطی اور موت پر فتح کی مہر ثبت کرنی چاہیے۔ دعائے خیر کہتی ہے، ایک اچھے اور وفادار خادم، تو نے بہت اچھا کیا۔ قبر کی سونی دیواروں نے یسوع کو اس کے دشمنوں سے پناہگاہ فراہم کی، یعنی ایسی جگہ مہیا کی جس میں رہتے ہوئے اس نے ہستی کے سب سے بڑے مسئلے کو حل کیا۔ قبر میں اس کے 3 دن کے کام نے وقت پر ابدیت کی مہر ثبت کی۔ اس نے زندگی کو لازوال اور محبت کو نفرت کی استاد ثابت کیا۔ وہ آیا اور اس نے کرسچن سائنس کی بنیاد پر مادے پر عقل کی طاقت، ادویات، سرجری اور حفظان صحت کے تمام تر داموں میں مہارت حاصل کی۔
اس نے سوجن دور کرنے کے لیے کسی دوائی کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے ضائع شدہ توانائیوں کو بحال کرنے کے لیے خوراک یا صاف ہوا پر انحصار نہیں کیا۔ اسے پھٹی ہوئی ہتھیلیوں کو شفا دینے، زخمی حصے کو ٹھیک کرنے اور پھٹے پیروں کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی طبیب کی مہارت کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ان ہاتھوں سے پٹیاں اور شیٹس اتارنے کے لیے استعمال کرتا اور پاؤں کو پہلے کی طرح استعمال کرتا۔ اس کے شاگرد اسے مردہ سمجھ رہے تھے جب وہ قبر میں پوشیدہ تھا، جبکہ وہ زندہ تھا، روح کی طاقت کو فانی مادی حص پر فتح پانے کے لیے بند قبر میں ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی راہ میں پتھریلی دیواریں تھیں اور غار کے منہ پر ایک بڑا پتھر لڑکایا گیا تھا۔ لیکن یسوع ہر مادی رکاوٹ پر مغلوب ہوا، ہر مادی قانون پر فتح مند ہوا اور اپنی تاریک رہائش گاہ سے باہر نکلا، شاندار کامیابی اور ایک ابدی فتح یابی کے جلال سے تاجدار بنا۔ خدا کی تمجید ہو اور جدوجہد کرنے والے دلوں کی سلامتی ہو۔ مسیح نے انسانی امید اور ایمان کے دروازے سے پتھر ہٹا دیا تھا، اور خدا میں زندگی کے اظہار اور مکاشفہ کی بدولت اس نے انسان کے روحانی خیال اور اس کے الہی اصول یعنی محبت کے ساتھ ممکنہ کفارے سے انہیں بلند کیا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔